بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں قریش کی بھاری فوج واقعے کی، جو کہ اس طرح ہے۔ جب بدر میں مکہ والوں کو ہار کا منہ دیکھنا پڑا اور اس کی خبر مکہ پہنچی تو تمام شہر میں اداسی کی گھٹا چھا گئی۔ ہر عورت، ہر بچہ، ہر مرد دکھی اور پریشان نظر آنے لگا۔ پہلے تو مکہ والوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی فوج ہار گئی ہے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمانوں نے یہ بے پیر کی اڑا دی ہے، لیکن جب بدر سے بھاگے ہوئے فوجی مکہ پہنچے اور انہوں نے پوری بات بتائی تو مکہ والوں کا دکھ بہت بڑھ گیا۔ چونکہ اس فوج میں ہر طبقے اور ہر قبیلے کے لوگ موجود تھے، اس لیے سبھی کو رنج اور افسوس ہوا۔ عرب میں یہ قاعدہ تھا کہ مرنے والوں کا ماتم پورے 40 دن تک کیا جاتا تھا۔ عورتیں ایک جگہ جمع ہو کر بین کیا کرتی تھیں، سر کے بال کھول کر سوگوار شکل بنا کر سینہ پیٹا کرتی تھیں۔ چنانچہ عورتوں نے ایک بڑی مجلس بلانے کی تیاری کی۔ ابو لہب کو خبر ہوئی تو اس نے منع کر دیا کہ کوئی مجلس نہ کی جائے، اس سے مکہ میں رہنے والے مسلمانوں کو خوشی ہوگی۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس نے عورتوں مردوں کو رونے سے منع کر دیا۔ ابو لہب کو اس ہار کا اتنا صدمہ ہوا کہ وہ بیمار ہو گیا، اور ایسا بیمار ہوا کہ موت کا شکار ہونے سے وہ اپنے کو نہ بچا سکا۔ مکے والوں کو اس کی موت کا بڑا صدمہ تھا۔ اب صرف ابو سفیان ہی ایک ایسا شخص تھا جو سب سے بڑا سردار مانا جاتا تھا۔ وہ 200 تجربے کار جوانوں کو لے کر مدینہ پر چڑھ دوڑا، پر مسلمانوں کے آنے کی خبر سن کر بھاگ گیا اور بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ستو کے تھیلے گرا آیا۔ جب وہ ہار کر مکہ میں داخل ہوا تو مکے والوں نے حقارت کی نظروں سے دیکھا۔ خود اس کی بیوی ہدا نے اس پر لعنت میں ملامت بھی کی۔ ہدا ابو سفیان کی بیوی اور عتبہ کی بیٹی تھی۔ اس کا باپ اور بھائی دونوں لڑائی میں مارے گئے تھے۔ اس کے دل میں بدلے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ حضرت حمزہ نے اس کے باپ کو قتل کیا تھا۔ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا نام سن کر بھڑک اٹھتی تھی۔ اس نے کچھ شاعروں سے اپنے باپ اور بھائی کے مرثیے اور نوحے لکھوائے تھے اور رات دن اس مرثیوں اور نوحوں کو پڑھ کر آنسو بہایا کرتی تھی۔ بہت بار ابو سفیان نے اسے تسلی دی، سمجھایا، لیکن اس کے دل میں بدلے کی آگ بھڑکتی رہی۔ اس نے کپڑے بدلنا، عطر لگانا اور بناؤ سنگار آدی کرنا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ ابو جہل، نوفل، ولید اور دوسرے مکہ کے سردار جو بدر میں مارے گئے تھے، ان کی بیویاں بھی ہدا کی طرح سوگوار رہتی تھیں۔ ایک دن جب ابو سفیان گھر کے بھیتر آیا تو اس نے اپنی بیوی ہدا کو روتے دیکھا۔ وہ ہدا کے پاس پہنچا، اسے تسلی دیتے ہوئے بولا، میری اچھی جیون ساتھی، اتنا غم کرنے سے کیا فائدہ؟ کیوں کڑ کڑ کر اپنی جان ہلکان کیے دیتی ہو؟ کیوں غم نہ کروں؟ کیوں نہ کڑھوں؟ کیوں نہ روؤں؟ میرے باپ بھائی دونوں مارے گئے، کوئی اتنا نہیں کہ ان کا بدلہ لے سکے، ان کی روحیں بھٹکتی پھر رہی ہیں۔ ہدا نے رو کر کہا، تم کیا چاہتی ہو؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ ہدا نے آنسو بھری نظر اٹھا کر ابو سفیان کو دیکھتے ہوئے کہا، میں چاہتی ہوں کہ میرے باپ اور بھائی کا بدلہ لیا جائے۔ بدلہ لیا جائے گا؟ ابو سفیان نے یقین دہانی کی۔ کب؟ ہدا نے پوچھا۔ بہت جلد میں عرب کے تمام قبیلوں کو شرکت کی دعوت دوں گا اور بہت سی فوج تیار کر کے مدینے پر بھیجوں گا۔ ابو سفیان نے کہا، میں چاہتی ہوں کہ اس بار عورتیں بھی فوج کے ساتھ چلیں۔ ہدا نے کہا، اگر ہم نے لڑ سکے تو کم سے کم مردوں کو ابھاریں گے۔ بہت مناسب ہے، ابو سفیان نے کہا، تم چلنے کی تیاری کرو اور عورتوں کو اس پر ابھارو۔ اب ہدا نے رونا بند کر دیا۔ ابو سفیان بھی اٹھ کر چلا گیا۔ اس نے اسی دن شاعروں اور نقیبوں کو روانہ کر دیا اور مکہ کے لوگوں کو خود لڑائی پر ابھارنے لگا۔ ابو سفیان شام دیش میں تجارت کے لیے گیا تھا۔ بہت سے تاجروں نے تجارت کا مال اس کے ساتھ کر دیا۔ جب وہ واپس آیا تو 50,000 مثقال سونا اور 1,000 اونٹ منافع میں لایا تھا۔ یہ تمام منافع سوداگروں کو نہیں دیا گیا بلکہ بڑی لڑائی کے لیے تیاریوں میں لگا دیا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد ملک کے کونے کونے سے لوگوں کا آنا شروع ہوا۔ بنو کنانہ، یمامہ اور دوسرے قبیلوں کے جوان آ گئے۔ اس بار مکہ والوں میں بھی بڑا جوش تھا۔ ہر چھوٹا بڑا لڑائی کے میدان میں جانے اور اپنے قبیلے کے مارے گئے لوگوں سے بدلہ لینے کے جوش میں تھا۔ اس بار تمام کفار نے یہ طے کر لیا تھا کہ وہ یا تو اس لڑائی میں جیتیں گے اور مسلمانوں کو مٹا دیں گے یا خود مٹ جائیں گے۔
ایک دن ابو سفیان نے تمام لشکر کا جائزہ لیا۔ 3000 جوان تھے جو اس فوج میں شامل تھے۔ یہ دیکھ کر اسے بڑی خوشی ہوئی۔ جب وہ جائزہ لے کر مکان پر پہنچا تو اسے ایک آدمی ملا جو اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ابو سفیان کے غلام نے اس آدمی سے تعارف حاصل کرتے ہوئے کہا: اے میرے آقا، یہ مدینہ منورہ سے آیا ہے، آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہے۔ ابو سفیان نے مدینے سے آنے والے آدمی کی طرف مخاطب ہو کر کہا: تم کون ہو اور کس لیے آئے ہو؟ اس نے کہا: حضور، میں قاصد ہوں، مدینہ کے بت پرستوں کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ عبداللہ بن ابی نے، اس نے جواب دیا۔ سنا ہے کہ عبداللہ مسلمان ہو گیا ہے، ابو سفیان نے کہا۔ وہ مصلحتاً مسلمان ہو گیا ہے، اس نے بتایا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ مدینہ کے تمام لوگ عبداللہ کو بادشاہ بنانا چاہتے تھے۔ ان کے لیے ایک سنہرا تاج بھی تیار کر لیا گیا تھا۔ تجویز یہ ہو رہی تھی کہ ایک بڑا جلسہ کر کے تاج پوشی کی رسم ادا کی جائے، مگر اسی بیچ وہاں مسلمان پہنچ گئے اور تاج پوشی کی رسم کھٹائی میں پڑ گئی۔ ہاں، مجھے یہ سب معلوم ہے، ابو سفیان نے کہا۔ عبداللہ کو مسلمانوں کا آنا بہت ناگوار گزرا، لیکن مدینہ کی چوٹی کے لوگ مسلمان ہو چکے تھے اور اسلام دن و دن مدینہ میں پھیل رہا تھا، اس لیے وہ خاموش رہے اور مصلحتاً خود بھی مسلمان ہو گئے۔ لیکن تمہارے سفیر بن کر آنے کا اس سے کیا تعلق ہے؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ میں ابھی بتاتا ہوں، قاصد نے کہا۔ وہ اپنے 300 آدمیوں کے ساتھ اس لیے مسلمان ہوئے ہیں کہ جب موقع پائیں اسلام سے ہٹ کر اپنے باپ دادا کے مذہب میں آ جائیں اور اعلان کر دیں کہ اسلام کچھ بھی نہیں ہے، یہ مذہب ایک ڈھکوسلا ہے۔ اس طرح اور لوگ جو مسلمان ہو گئے ہیں وہ بھی بددل ہو کر بت پرستوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اصل میں یہ طریقہ ہے مسلمانوں کی طاقت کو کمزور کرنے کا۔ لیکن اس سے ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ یہ بات اس وقت کی جائے گی جب آپ مدینے پر حملہ ور ہوں گے، قاصد نے کہا۔ اس سے تمام مسلمانوں میں بددلی چھا جائے گی اور وہ آپ کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ کوشش کی جائے گی کہ مسلمان باہر نکل کر نہ لڑیں بلکہ مدینہ میں ہی رہیں اور آپ کی فوج کو رات کے وقت مدینہ میں داخل کر کے مسلمانوں کا قتل عام کر دیا جائے۔ ابو سفیان اس تجویز کو سن کر بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا: یہ بہت اچھی تجویز ہے، اس طرح سے یقیناً مسلمانوں کی جڑیں پوری طرح کٹ جائیں گی۔ یقیناً میں اسی لیے آپ کی خدمت میں بھیجا گیا ہوں۔ قاصد نے کہا کہ آپ جلد سے جلد فوج روانہ کریں اور مسلمانوں پر جیت حاصل کر کے عبداللہ کی رسم تاج پوشی پوری کریں۔ ایسا ہی ہوگا، ابو سفیان نے کہا۔ ہماری طرف سے پورا اطمینان رکھو۔ پھر بولا: آج تم ٹھہرو، کل صبح چلے جانا، پرسوں ہم شاندار فوج لے کر روانہ ہو جائیں گے۔ ابو سفیان چلا گیا۔ قاصد تو اس دن ٹھہر گیا، پھر دوسرے دن وہ بھی مدینے کے لیے روانہ ہو گیا۔ قاصد کے چلے جانے کے بعد ابو سفیان نے فوج کے سرداروں کو بتایا کہ کل فوج مدینے کی طرف چل پڑے گی، تیار رہیں۔ لوگ اس اعلان کو سن کر تیاریوں میں لگ گئے۔ دوسرے دن فوج کے تمام نوجوان مکے کے باہر آ گئے۔ یہ بھاری لشکر دور تک پھیل گیا۔ بنی عبددار کا ایک آدمی جھنڈا لیے ہوئے تھا اور جھنڈا ہوا میں لہرا رہا تھا۔ جب فوج چلنے کو ہوئی تو عورتوں کی ایک چھوٹی سی ٹکڑی بھی آ گئی۔ اس کی سردار ہدا تھی۔ یہ ٹکڑی جوانوں کو غیرت دلانے اور ابھارنے کے لیے تھی۔ بھی عورتوں کی ٹکڑی آ کر رکی ہی تھی کہ 15-20 نوجوان لڑکیاں ہاتھوں میں دف لیے ہوئے آ گئیں اور فوج کے سامنے کھڑی ہو کر پورے راگ سے گانے لگیں۔ بے کعب بن اشرف کی مشہور نظم گا رہی تھی اور جوانوں میں جوش بھر رہی تھی۔ جب لڑکیوں نے گانا بند کیا تو عورتیں مہیملوں میں سوار ہوئیں۔ ابو سفیان نے لشکر کو روانہ ہونے کا حکم دیا۔ طبل بجتے ہی یہ بھاری فوج مدینے کی طرف روانہ ہو گئی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں ہم حاضر ہوں گے اسلامی فوج حرکت میں واقعے کو لے کر۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔